آج پہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے دورہ کیا کراچی کا، اور وہ بھی مختصر دورہ کیا، اور اسے پتہ نہیں انہوں نے کیا جاننے کی کوشش کی ہے، سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ کہ پیریار گجر نالہ یہ واقعی امپورٹنٹ تھا، اور مین نالے تو یہ ہے لیکن بدی عظمیٰ کراچی 30 نالے کلیم کرتی ہے، اور وہ 30 نالے اس لیے کلیم کرتی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو 2015 تک وہ صرف اور صرف 7 نالے کلیم کرتی تھی، اور لیکن جب آپ نے پیسے دیے 15 کروڑ 12 کروڑ 20 کروڑ تو وہ کھپانے میں مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 2015 کے بعد آواز گونجی کے ہمارے 30 بڑے برساتی نالے ہیں، چلو بھائی مان لیتے ہیں 30 بڑے برساتی نالے ہیں، تو بات صاف نہیں کرتے، خیر نہ کرو۔ ایشو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کہیں آج سے 4-5 دن پہلے کہیں گھومنے پھرنے نکلے یا کہیں گئے تو ان کو رات کو کچرا نظر آ گیا، اور کہہ رہے کوڑا کرکٹ شہر میں موجود ہے، حالانکہ کوڑا کرکٹ بے انتہا موجود ہے، 12 سے 15 ہزار ٹن روزانہ کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے، 3-4 ہزار ٹن آپ کے بلدیاتی ادارے اٹھاتے ہیں، جو کہ 10,000 15,000 افراد و ملازمین کی ایک فوج ہے، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں تقریباً 100 افراد جو ہے اس سارے پروسیس کو دیکھنے والے ہیں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ سے چیف سیکرٹری، وزیر بلدیات، چیف اور سیکرٹری بلدیات، اور اس کے بعد سیکرٹری بلدیات کے بعد آپ کے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں، میٹروپولیٹن کمشنر ہوں، یا اپنے ایڈمنسٹریٹر ہوں، میونسپل کمشنر ہوں، یا ڈپٹی کمشنر ان کی فوج ہو، اپنے ہیلتھ افسران ہو، ان کو تو آپ چھوڑ دیتے تو 100 سے زائد افسران 3600 کلومیٹر اسکوائر کے رقبے پہ قائم جو ہمارا کراچی ہے بین الاقوامی شہر 3.5 کروڑ کی آبادی والا، اس کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے، دیکھتے ہی ہیں، خالی کرتے کچھ نہیں ہے، دیکھتے ہیں، اور دیکھتے اس وقت میں ہے کہ اگر بھی آگے آپ کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال وزیر اعلیٰ گزرے، ان کو کہیں کچرا نظر آیا، انہوں نے بے خیالی میں یا بے دہانی میں یا زبان فریب ہو گئی 3 دن کا بوتھیے کے ساتھ کر دو۔ کمشنر کراچی نے بڑا بازی کھائی اور کہا نہیں جی وہ ضلع جنوبی کا ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی کمشنر صاحب سے ضلع جنوبی کا ہے، اس لیے کہ ضلع جنوبی ہی آپ کا جو ہے نا کراچی کا ضلع جنوبی، وہی آپ اس کو کراچی سمجھتے ہو، نہ پچھلے وزیر بلدیات جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ کراچی میں کتنے اضلاع ہے اور کیا ہے، کوئی نہیں مانتا، نہ وزیر اعلیٰ جاتے تھے۔ ابھی 2 سالوں میں شکیل میمن کو جب ذرا این ٹی او کا آپریشن شروع ہوا تو ذرا ریلیکس ملا تو شکیل میمن نکلے تھے، اس کے بعد کچھ لوگ باہر نکلے تو کراچی نظر آیا، ورنہ آپ لوگ ساؤتھ کو ہی مانتے ہو، تو بھارت ساؤتھ کو کہا تو ساؤتھ میں بھی کچھ نہیں کیا۔ 140 مشینری ہیں ساؤتھ کے پاس، 80 ان کے پاس صحیح ہے، جدید مشینری 8 لوڈر ان کے ڈمپر جو ہیں وہ ان کو لیاری پیکج کے تحت نجمی عالم صاحب نے دلوائے تھے، اور اس کے بعد 6 لوڈر ان کے پاس ہے، بڑی تعداد میں مشینیں ہیں، اس کا ایف بھی ہوئی، اب 104 مشین، اس کے بعد ملازمین، خیر باہر ساؤتھ والوں نے کچھ کرنا نہیں تھا، وہ بیچارے کرائسس میں تھے، کیوں تھے یہ بھی بتایا، کرائسس میں کیسے آئے لیکن اس پہ بھی نہیں دیکھا، بہرحال تک بات آئی نہیں ہو گئی، 3 دن ختم ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ 3 دن ختم ہونے تھے، پھر 3 دن میں صفائی نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ صاحب شاید آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے جنوری 2016 میں اسی سال میں بھی ایک صفائی مہم چلائی، وہ بھی نیچے آ گئی، ایسے ہی ایسے، اس کے بعد چلو وہ بھی مان لیتے کوئی بات نہیں۔ وزیر بلدیات اکتوبر نومبر میں آئے تھے، جوائننگ دی تھی انہوں نے، وزیر بلدیات چلے تھے، یوں گئے تھے، ہمیں بڑی امید تھی کچھ کریں گے، یوں چلے گئے، 2-3 صفائی میں انہوں نے بھی چلا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 12 لاکھ پر ان کے پورے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جائز پورے ہوئے، کراچی سے صفائی مہم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے قلبازیاں کھائی اور اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی جی ساؤتھ میں کہا تھا، اور دوسرے یہ کہ کراچی میں اتنا کچرا آتا ہے اور ایسے آتا ہے، اتنے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ مجھے بتاؤ 1200 مشینری اس شہر میں موجود ہے، 1997 میں آخری مشینری آئی تھی والوو والا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کتنی مشینریوں کا آپ نے اضافہ، مشینریوں کا اضافہ ہوا تھا 2007 میں 633 ملین کی لاگت سے، اس وقت کے ناظم شہر نے 250 مشینریاں خریدی، اس میں 2 روپیہ گئی، اس میں 100 مشینریاں جو سیلنگ کرتی ہیں، وہ جو کوٹ سے آئی تھی اس کے بعد سے وہاں نکلی نہیں، اس کمپاؤنڈ سے مشین پول قبرستان سے باہر نہیں نکلی میواشا سے، اور وہ اسکریپ ہو چکی ہیں، 100 ٹریکٹر ٹائپ کے جس میں بوجھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسکریپ ہو چکے ہیں، لعنت بھیجیا تو اسکریپ ہو گئے، ڈبر لوڈر سب کا بیڑا فرق ہو گیا۔ گیپ مشینیں 9 آئی تھی 2007 میں، وہ 2007 سے 9 ہی ہے، 10 نہیں ہوئی، اس میں 6 خراب ہیں، وہ آج بھی 6 خراب ہیں، اور والو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی آئے تھے، سب بڑا فرق ہو گئے۔
मुझे आप बताओ सफाई मुहिम आप कैसे करोगे? कभी भी नहीं करोगे। शहर को 3.5 करोड़ की आबादी वाले को जिसको आप तस्वीर नहीं करते उससे आपसे कूड़ा करकट कभी नहीं उठा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, सफाई मुहिम के नाम पर और लोगों को मीठी मीठी गोलियां होम्योपैथिक वाली जो है वो देने का सिलसिला जो है आज से नहीं शुरू हुआ, नीयत कुछ सही नहीं। सबसे पहले 1995 में एडमिनिस्ट्रेटर फहीम उस-समा जी, कैप्टन फहीम उस-समा, वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए थे कि कराची से कूड़ा करकट उठाया जाएगा, उसके बाद कचरा ट्रेन चलाई जाएगी, वो छटा जाएगा, दरियाओं के करीब वहां से बिजली पैदा की जाएगी, वहां से उसको फरोख किया जाएगा, चीजों को रेवन्यू जनरेट किया जाएगा। अलग उस जमाने में रेवन्यू बहुत होता था, लेकिन उस वक्त भी नीयत उनकी सही थी। वो फ्लॉप हो गया, सियासी बुनियादों पर कचरा ट्रेन को आग लगाई गई और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद वो खत्म 1997 में कराची शहर में एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिगेडियर अब्दुल हक, वो खड़े हुए और ये आदमी था, उसने काम ये किया कि कूड़ा करकट उठाने के साथ साथ आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए उस वक्त सोचा था 1997 में कि आवारा कुत्तों का भी खात्मा किया जाए, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर जो थे वो आते थे 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर, 2 लाख 1 लाख 80,000 से 2.5 लाख तक का कंप्यूटर आता था। चीनी कंपनी ने आपको ऑफर की कि आप हमें कुत्ते दो, हम आपको कंप्यूटर दे दें। अच्छी लॉजिक थी, कुत्ते भी था और आपके साथ साथ फराजत पूरा करकट भी उठाते होती थी। उसमें कोरियन थे, जापानी थे और जर्मनी थे, 3 कंपनियों को आपने बुलवाया, कोशिश की, वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। जी हाँ, वो भी फेल हो गया। ये दूसरा प्रोजेक्ट था। तीसरा प्रोजेक्ट शुरू किया अली नेमतुल्लाह खान एडवोकेट 2003-04 में, और उन्होंने भी मुआहदा किया कि साहब हम ये करेंगे चीनी कंपनी से और ये करेंगे, वो करेंगे, वो भी खत्म हो गया। 14 फार्मूला आपने तय किया साबित नाजिब शहर में, वो कमाल में 2006-07 में 9 में, और उन्होंने चीनी कंपनी से मुआहदा किया कि हम कूड़ा करकट घर घर उठाएंगे, डोर टू डोर। वो जो ख्वाब दिखाए जाते जो पहले से आ रहे थे वो चल रहे थे, वो भी फ्लॉप हो गया। नाज़मीन जो थे डिस्ट्रिक्ट की सतह पर वो भी तैयारी पकड़ चुके थे, वो फ्लॉप हो गया। 5वां मंसूबा बनाया एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद थे नाज़मीन के बाद 2012 में। उन्होंने जाके इस्तांबुल में तुर्की से शायद कालबन मुआहदा किया, MOU साइन किए, मुझे वहां से उन्होंने तस्वीर भेजी या एडमिनिस्ट्रेटर कराची। ईरान से भी मुआहदा हुआ, MOU साइन, वो भी खत्म। छठा आया शकील इनाम मेमन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, हम कराची को साफ कर देंगे, उसका भी नहीं करोगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में करोड़ों रुपए जाए किए गए, बंगले किराए पे लिए गए, निजी बंगलों को सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसके तस्वीर की गई, उनकी गाड़ियां खरीदी गई, करोड़ों रुपए उसकी वक्त में खर्च होते रहे। 2014 से खर्च हो रहे थे और जनवरी 2015 में बाकायदा इसको स्टार्ट किया गया और अवार्ड करने का काम शुरू किया गया, जो आप बताते थे, लोग को मानता नहीं था, आप बताते थे। बहरहाल उसके बाद वो मंसूबा जिससे आप किसी और को दो तो वो आपको करोड़ों डॉलर दे, करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी करे, अरबों डॉलर आपको बताने में आए, आपने अवार्ड करना शुरू किया और सबसे ज्यादा रकम आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर खर्च करना शुरू किया। हम चीनी कंपनी को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, भाई चीनी कंपनी को 14 दफा दिया जा रहा है, कब दोगे, कब शुरू होगा? नहीं होगा। आपके 10,000 12,000 महकमा सैनिटेशन के जो लोग हैं, अफसरान हैं, वो सब लोग जो इसमें मुलाजमीन हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा वो भी आप नहीं बता रहे। कोई चीज क्लियर पिक्चर आप नहीं दे रहे। आपने 2013 जून में डिप्टी कमिश्नर को लाद दिया बल्दियाती इदारों, उनको अलिफ बे नहीं मालूम बल्दियाती इदारों की, और आपने उनको लाद दिया बल्दियाती इदारों पे DMC को काबू करने के लिए, क्योंकि करप्शन होती है। अरे करप्शन जितनी अंदरूनी जिंद हो रही है उसका तो रहे नाम अल्लाह। लेकिन जो कराची में आप कह रहे हो, मुझे बताओ ये डिप्टी कमिश्नर के आप इतने उधर हैं, मेरे लिए अगले तरह में सब, लेकिन जब बल्दियाती इदारों की बात आती है तो उसकी कारकर्दगी बेकार है। आपने उनको जब से इख्तियार दिया है, आपने इख्तियार दिया था माली इख्तियार कि वो जो काम करेंगे उनको चेक कर लेके हुकूमत दे देंगे, मजाक होता रहा। वो डिप्टी कमिश्नर समझे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उन्होंने हाईजैक कर दिया बल्दियाती इदारों को। 20 जून को अभी लास्ट 20 जून 2016 को सिर्फ गवर्नमेंट ने 4-4 करोड़ रुपए के डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ सैलरी, 2 करोड़ सफाई के लिए दो, ये खर्च नहीं कर सके, वो रकम वापस चली गई, लैप्स हो गई। अब कह रहे हैं अगस्त में आ जाएगी, अगले माली साल में। अरे कैसे आएगी भाई, चलो लैप्स हो गई, अब मुझे बताओ वो रकम भी गई। डिप्टी कमिश्नर का ये तो हाल है। एडवांस में काम होता है, आप एडवांस में काम नहीं करा सके, कोई बात है नहीं, दीगर काम करते हो।
مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جب سے ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات ملے ہیں پیٹرول ڈیزل کی بند پہ تو چیک بن رہے ہیں، مشینری خراب ہے، چیک بن رہے ہیں، ادائیگیاں ہو رہی ہیں، فیول کا جو پہلے ڈسٹرکٹ جو ہے ٹاؤن جو تھے وہ 30-40 لاکھ 50 لاکھ کا فیول استعمال کرتے تھے، اب ڈسٹرکٹ کے بعد 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے فیول استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی مشینریوں کی تعداد کئی 75 ہے، کئی 80 ہے، کئی 140 ہے، ان میں آدھی خراب ہے، 20% اسکریپ ہو چکی ہے، فیول کا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے۔ چلو پہلے تو 105 روپے لیٹر تھا تو 70 روپے لیٹر ہے یار، 80 روپے لیٹر ہے، اب یہ کیسے ہائی جا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ فائلیں جو خاص ڈسٹرکٹ ہے اس میں پارکوں کی فائلیں کیوں ہو رہی ہے؟ کون سے پارک بن گئے؟ نالوں کے نام پہ جو آپ کھیل رہے ہو کون سے نالے صاف ہو گئے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی 43 کروڑ روپے جو KFC کو دیے گئے ہیں وہ برساتی نالوں میں تم ضائع کر رہو اور کرو گے، جس دن وہ 43 کروڑ آئیں گے، ابھی تو آئے نہیں ہے، وہ سمجھ گئی ہے، وہ اگست میں آئیں گے، یہ نالے صاف کرنا شروع ہو گئے، ٹینڈر دے دیے، 43 کروڑ نالے میں جائے گا، اور 43 کروڑ سے آپ گریب مشین خریدتے 40 کروڑ کی مشینیں آ جاتی، اس کے ساتھ ساتھ 9 یہ تھی، اس سے پہلے 15 کروڑ 20 کروڑ 35 کروڑ آپ نے ضائع کیے۔ اس شہر میں اگر آج 50-60 گریب مشینیں ہوتی اور مستقل وہ لگی ہوتی اور جو پیٹرول ڈیزل کی کرپشن ہو رہی ہے وہ ختم ہوتی، احتساب ڈپٹی کمشنر کر رہے ہوتے جن کا کام تجاوزات کا خاتمہ ہے، جو نہیں کرتے، بہرحال گریب مشینیں ہوتی تو آج آپ ٹینڈر نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو نہیں لے رہے ہوتے، اپنے لوگوں سے کام کرا رہے ہوتے۔ یہ فارمولہ تو فیل ہو گیا، وزیر اعلیٰ کی صفائی میں پھر شروع ہوگی، پھر ناکام ہوگی، وزیر بلدیات پھر اٹھیں گے، پھر ناکام ہوں گے۔ 5 پروجیکٹ میں نے بتا دیے صفائی مہم کے نام سے کراچی میں 1995 سے شروع ہوئے تھے، 2016 میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بورڈ کے نام سب چل رہے ہیں، سب 5 فوت ہو گئے۔ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی کیسے چلے گا میری سمجھ سے باہر ہے، اللہ کرے چل جائے گا، بین الاقوامی شہر کراچی کے لوگوں کو صاف ستھرا ماحول مل سکتا ہے تو مل جائے۔ صدر مشرف کے دور میں ناظرین نے 600 ارب روپے خراب روپے کا کام کرا دیا، بعد میں مینٹیننس کا کام رہتا ہے نا بھائی۔ 2010 سے 1500 بلین زیادہ NFC ایوارڈ کے نام پہ ملے بجٹ کے علاوہ، ان کا بجٹ آ گیا، کیا ہوا؟ مینٹیننس بھی نہیں کر سکے، شہر کو تباہ کر دیا، سالڈ ویسٹ ختم کر دیا، شہر میں کوڑے کرکٹ کے انبار اس سے زیادہ لگے ہوئے، سڑکیں اس سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، فلائی اوور اس سے زیادہ ٹوٹے ہوئے، چاہے منی ریور برج ہو، کالونی گیٹ ہو یا ناتا خان کا پل ہو، سب کی برا حال ہے، آپ کھڑے کدھر ہو؟ لیکن نیشنل ایکشن پروگرام میں کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اختیارات نہیں دیے ہیں، کرپشن کو نہیں چھونا ہے، کرپشن کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے، ایسا بظاہر لگتا ہے، تو پھر یہی حال ہوگا کہ کچھ بھی نہیں بننے والا۔ تو یہ شہر کی بڑی بدقسمتی ہے، بین الاقوامی شہر کی 3600 کلومیٹر اسکوائر رقبے میں پھیلا ہوا اور تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صرف اور صرف مال بناؤ کے نام پہ لگا ہوا ہے۔ رینجرز کو اختیارات آپ نہیں دے رہے کرپشن کے خلاف، FIA کو گھسنے نہیں دے رہے، نہ FIA نہ رینجرز، ارے تو بھائی میرا احتساب کون کرے گا؟ آپ تو کرو گے ہی۔ اینٹی کرپشن بھائی محکمہ ہے جو بڑی خوبصورتی سے اگر کسی کو بچنا ہے تو وہاں چلا ہے، رینجرز اور FIA سے بچنا ہے۔ آپ رینجرز کو اختیارات دے دو، رینجرز کو کھلا 3 مہینے کے لیے دے دو، 3 مہینے کے لیے وہ آپ کو کر دے گی، آپ کو اس شہر کو دے دے گی، آپ کے حوالے کرے گی، کوڑے کرکٹ سے بھی بچو گے، نالوں کی صفائی سے بھی بچو گے، کرپشن سے بھی بچو گے، قوم کی خوشحالی ہوگی، سڑکیں بھی بن جائیں گی، پارک بھی آباد ہوگے۔ لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو اختیارات دیں، یہ جو ایکی پیکی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی۔ بجٹ کدھر جا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پہ جو دیے جا رہے ہیں وہ الگ ہے۔ اب آنے والے دن بہت خطرناک ہیں، مالی سال 2016-17 کا بجٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سہولتیں دے پاؤ گے یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے نام پہ پھر کھیلتے رہو گے اور ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ SEC کی 400 افسران آپ لا رہو جو بھرتیاں کیجیے، آپ اس میں آپ کو میں نے پوری وہ دکھائی تھی کہ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں آپ نے کوئی SEC کا بندہ نہیں دیکھا، اس میں محکمے کا نام ہی نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، حالانکہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پیدا گیری کا بڑا محکمہ ہے، لیکن آپ کو شاید کسی سیانے نے بتایا نہیں، روک لی ہے بات۔ پیدا گیری کا بڑا خیر ہے پیٹرول ڈیزل کی بات میں، مشینوں کی بات میں، کہیں کسی ڈسٹرکٹ نے 2010 کے بعد کوئی مشینری میں اضافہ کیا ویسٹ کے علاوہ نہیں کیا۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ بین الاقوامی شہر کراچی سے وزیر اعلیٰ کی 3000 صفائی مہم دوڑ گئی، نالوں کی صفائی 30 نالوں کی نام پر جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ بھی 43 کروڑ گئے۔ آپ کی 28 کاریں DMC کی، ایک بھی سویپر آپ کے پاس نہیں، ایک بھی سویپر آپ کے پاس نہیں، DMC سے کرواتے ہو، مال وہاں سے
ریونیو کے نام پہ رابطہ پڑا. ایڈمنسٹریٹر کراچی کیا کر رہے ہیں؟ یکم اپریل کو آئے تھے, اپریل پھول کا دن تھا, ابھی تک اپریل پھول کراچی والوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ بتانا صورتحال تھی دنوں کو ابھی شاید ہم امید کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے اور ایک دفعہ 3-4 مہینے کے لیے کھول کے رینٹس میں قرار دے دو تاکہ شہر بڑھ جائے, اور جب وہ مینٹین کر کے آپ کو دے دیں اس کے بعد آپ اس کو چلا کے رکھیں.